السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر آپ کے سامنے سوال موجود ہے، اور یہ سوال اکثر و بیشتر رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت گزار لوگوں کی طرف سے کیا بھی جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں ایک تصور بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قیام کی خاص فضیلت ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس مہینے میں قیام کرتا ہے تو اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے علیحدہ سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیام کیا 11 مہینے جس طریقے سے ہم قیام اگر کرتے ہیں اپنے گھر میں علیحدہ سے، خاموشی سے، تنہائی میں، تو اسی طرح سے کیا جائے، یا مسجد میں باجماعت جس طرح کے آج کل تراویح ہوتی ہیں، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، یا گھر میں علیحدہ سے اپنی تہجد، قیام یا تراویح کمرے کے اندر بند ہو کر پڑھنا افضل ہے؟ افضلیت کی بات ہو رہی ہے، جائز دونوں صورتیں ہیں، حرمت کا کوئی پہلو اس میں موجود نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں۔ زیادہ بہتر کیا ہے، زیادہ افضل طریقہ کار کیا ہے؟ اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے ایک بات جو امام حسن بصری رحمہ اللہ سے جب ایک سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، انسان اپنے گھر میں اس نماز کو ادا کرے یا مسجد میں باجماعت تراویح کی نماز ادا کرے، تو انہوں نے فرمایا کہ الموضع الذی تری فیہ عینیک ادمع وقلبک اخشع فالزمہ، جس جگہ تم دیکھتے ہو کہ تمہاری آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، خوف، خشیت پیدا ہو رہی ہے، تدبر، تو اس جگہ کو اپنا لو۔ یہ ایک انفرادی کیفیت کی بات ہے۔ بعض اوقات انسان کے لیے گھر میں پڑھنا اس کی طبعیت کے لیے، اس کے انداز کے لیے، یا اس کی خشیت کے لیے، یا اس کے اندر سے دل کو نرم کرنے کے لیے اور تدبر کے لیے یہ گھر والا ماحول زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے لیے مسجد زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ انفرادی نسبی معاملے ہیں، لیکن علی الاطلاق اگر بات کی جائے تو اس مسئلے میں اہل علم کا ایک شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ امام ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے کئی نقولات نقل کی ہیں۔ امام مالک اس بات کے قائل تھے کہ یہ قیام جو ہے وہ گھر میں کیا جائے، اور وہ خود بھی گھر میں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے استاد ربیعہ رحمہ اللہ کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی نماز عشاء پڑھ کے اور گھر چلے جایا کرتے تھے، اور وہ گھر میں اس قیام کو ادا کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں کہ یہ قیام مسجد میں ایک نوعیت کے ساتھ فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور لوگ آپ کے پیچھے اکٹھے ہو گئے۔ تفصیلی روایت ہے 3 دن یہ اجتماع بہرحال ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع کو اس انداز میں نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پر فرض نہ کر دیا جائے، یعنی عمل بڑا محبوب ہے، لیکن فرضیت کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکاوٹ، اس معنی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز کو موقوف کر دیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تقریباً تمام کتب حدیث میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا مختلف احوال کے اعتبار سے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں بھی جمع ہیں، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 1، کوئی اس طرح کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ان کو دوبارہ اکٹھا کر دیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اور وہ جو علت تھی جس کی خود وضاحت اہل علم نے بعد میں ذکر بھی فرمائی، حافظ بن حجر نے بھی ذکر کی ہے، اور بھی کئی شارحین حدیث نے، کہ وہ جو ایک موقف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نہ کر دیا جائے، یہ ایک جو علت تھی اب یہ ختم ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے، جو مسنون ہے وہ مسنون ہے، مسنون فرض نہیں ہو سکتی اور فرض مسنون نہیں ہو سکتی، لہذا عمل بڑا محبوب ہے، عمل بڑا اچھا ہے، لہذا انہوں نے دوبارہ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر۔ تو صحابہ کرام اس انداز میں مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے، اسی لیے جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قیام جو رمضان کا ہے، یہ مسجد کے اندر، رمضان کے اندر خاص طور پر، اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، قیام کہہ لیں، یہ مسجد کے اندر افضل ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں بھی اور مسند احمد میں بھی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قیام کیا تھا اور صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تراویح کے انداز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف، کہ جو شخص امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے امام کے انصراف تک، پھرنے تک، پلٹنے تک، مکمل کرنے تک، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی امام احمد رحمہ اللہ سے ایک نہیں کئی نقولات ہیں جو ان کے شاگردوں نے ان سے روایات کی ہیں، اسحاق القوسج کی روایت ہے، دیگر اہل علم نے ان سے جو نقل کیا ہے امام احمد سے، وہ امام کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں قیام کرتے اور وطر پڑھ کے واپس پلٹتے تاکہ وہ فضیلت پورے رات کے قیام کی اسے حاصل ہو سکے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کا آخری پہر افضل ہے، رات کا آخری وقت افضل ہوتا ہے، سحری کا جس کو وقت کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت، استغفار کا وقت، تو اس وقت انسان دوسری نوعیت سے استغفار کو بھی اپنا سکتا ہے، دعاؤں کو بھی اپنا سکتا ہے، اور یہ مسجد والی فضیلت بھی اپنا سکتا ہے۔ بہرحال
کوئی بھی علماء میں سے ایسا نہیں گزرا جو اس بات کا قائل رہا ہو کہ ہر انسان گھر میں ہی نماز کو ادا کرے اور مسجدوں کو خالی چھوڑ دے۔ مسجدیں بھی آباد رہنی چاہیے، اور کوئی اپنے لیے انفرادی سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر جنرل جو مسئلہ ہے وہ بہرحال اختلاف چلا آ رہا ہے، اور جو اہل علم نے جس انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا اس سے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ با جماعت نماز جو ہے اس کی افضلیت ہے بنسبت گھر میں ادا کرنے کے اس نماز کی۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔